السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں ہم لوگ بات کر رہے تھے عربی طب کے بارے میں۔ ایک عربی طبیب کے بارے میں آج بات کریں گے جن کا نام تھا حارث بن کلدہ ثقفی۔ حارث بن کلدہ ثقفی، ان کا تعارف دیکھیں گے۔ حارث بن کلدہ عربی دور کا ایک ماہر اور قابل طبیب تھا، یعنی حارث بن کلدہ ثقفی عربی دور کے ایک ایکسپرٹ فزیشین تھے۔ اس طبیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طبی مہارت کو دیکھتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو اس سے علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ اسی وجہ سے حارث کو طبیب العرب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حارث بن کلدہ ثقفی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت یعنی 661 AD سے 668 AD تک زندہ رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے حارث بن کلدہ ثقفی کی تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے بارے میں۔ حارث بن کلدہ ثقفی طائف کا رہنے والا تھا، بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ شروع سے ہی اس کو علم طب سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایران کی مشہور دستگاہ جندی شاہ پور سے علم طب حاصل کیا، پھر یمن آ کر وہاں کے اطباء سے استفادہ کیا۔ یہ پہلا عرب شخص تھا جس نے حصول علم کے لیے بیرون ملک سفر کیا، یعنی یہ پہلا عربی شخص تھا جس نے علم کو حاصل کرنے کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کیا۔ فضل و کمال، گریس اینڈ پرفیکشن۔ حارث ایک کامیاب معالج تھا، طب کے تعلق سے اس کا مطالعہ وسیع تھا، یعنی حارث بن کلدہ ثقفی نے طب کے تعلق سے اچھا خاصا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس کی طبی صلاحیت ان دو واقعات سے معلوم ہوتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا کہ حارث یہ بتاؤ کہ طب میں کس بات کی زیادہ اہمیت ہے؟ حارث بن کلدہ ثقفی نے جواب دیا، احتیاط و پرہیز کی بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انسان صحت کی بنیادی اصول کو سمجھ لے اور کھانے پینے، سونے اور جاگنے کے قوانین کو مد نظر رکھے تو پھر اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں، اور اگر کسی کو حالات سے مجبور ہو کر دوا کی ضرورت پڑ ہی جائے تو سب سے پہلے غذائی دوا یعنی ڈائٹو تھراپی کا انتخاب کرے۔ طب میں جب اس کی شہرت عام ہوئی تو ایک دفعہ شاہ ایران نوشیروان نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے متعدد یعنی ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوالات کیے، جو کہ تاریخ الاطباء میں اس کے حالات زندگی یعنی لائف سٹائل کے تحت بڑی تفصیل سے یہ سوالات کے جوابات درج ہیں۔ لیکن یہاں کچھ سوالات اور اس کے جواب کو نقل کیا جا رہا ہے جن کا تعلق طب سے ہے، تاکہ اس کی طبی صلاحیت کا کچھ اندازہ کیا جا سکے۔ شاہ ایران نے حارث بن کلدہ ثقفی سے پہلا سوال کیا کہ کھانے کے سلسلے میں کیا طبی احتیاط کرنی چاہیے۔ حارث بن کلدہ ثقفی نے اس کا جواب دیا کہ کھانا کم کھانا چاہیے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور گہری نیند آتی ہے۔ کھانے کے اوپر اور کھا لینا اپنے جسم کو تباہ کرنا ہے۔ غصے کی حالت میں کھانا نہ، اور جس چیزوں کا نقصان معلوم ہو اس کو کھانا بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ شاہ ایران نے حارث بن کلدہ ثقفی سے ایک اور سوال کیا کہ فسد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی وینیسیکشن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حارث بن کلدہ ثقفی نے اس کا جواب دیا کہ بعض حالات اور کچھ بیماریوں میں فسد لینا مفید ہے۔ فسد ایسے وقت کی جائے جب طبیعت میں سکون ہو اور موسم معتدل ہو۔ شاہ ایران نے ایک اور سوال کیا حارث بن کلدہ ثقفی سے کہ حمام میں کب داخل ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب حارث بن کلدہ ثقفی نے دیا کہ طبی اصول سے بنے ہوئے حمام میں طبیب کے مشورے سے داخل ہونا مناسب ہے۔ ورزش اور دوڑ دھوپ کے بعد فوراً حمام میں داخل ہونا درست نہیں۔ پیٹ خوب بھرا ہو تو اس وقت بھی حمام میں جانا ٹھیک۔ شاہ ایران نے حارث بن کلدہ ثقفی سے سوال کیا کہ حقنہ یعنی انیما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب حارث بن کلدہ ثقفی نے دیا کہ حکمہ کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ حقنہ فوری طور پر پیٹ کو صاف کرنے اور پیٹ کی غلاظتوں کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ شاہ ایران نے سوال کیا کہ پانی کیسا ہو اور کب پیا جائے؟ حارث بن کلدہ ثقفی نے اس کا جواب دیا، پانی صاف اور ستھرا ہو تو بدن کے لیے زندگی بخش ہے، اور جب پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے۔
شاہ ایران نے سوال کیا میوے جات یعنی ڈرائی فروٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ حارث بن کلدہ ثقفی نے جواب دیا جو میوے من پسند ہوں انہیں کھانا صحت بخش ہے، درخت پر پکے ہوئے پھل زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور پھلوں میں انار بہتر ہے۔ شاہ ایران نے سوال کیا پھولوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ حارث بن کلدہ ثقفی نے جواب دیا پھول دل و دماغ کے لیے فرحت بخش ہیں، پھولوں میں گلاب اور گل بنفشہ بہت بہتر ہیں۔ شاہ ایران نے سوال کیا پرہیز کسے کہتے ہیں؟ حارث بن کلدہ ثقفی نے اس کا جواب دیا ہر چیز میں اعتدال کا پابند رہنا ہی پرہیز کہلاتا ہے۔ شاہ ایران نے سوال کیا دوا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حارث بن کلدہ ثقفی نے اس کا جواب دیا جب تک صحت ہو علاج سے پرہیز کریں اور اگر مرض لاحق ہو جائے تو پیچیدگی سے قبل ہی دوا کا استعمال بہتر ہے۔ شاہ ایران اور حارث بن کلدہ ثقفی کے اس مکالمے سے جہاں حارث کی لیاقت و مہارت کا پتہ چلتا ہے وہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حارث کو بیماریوں کی تشخیص میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ یعنی شاہ ایران کے اور حارث بن کلدہ ثقفی کے بیچ اس ڈیبیٹ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حارث بن کلدہ ثقفی کو بیماریوں کو اچھے سے ڈائگنوز کرنا اور اس کے بارے میں اچھی معلومات تھی۔ پیچیدہ سے پیچیدہ امراض میں اس کا ذہن خوب کام کرتا تھا، بیماریوں کا علاج وہ معمولی اور کم خرچ دواؤں سے کرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن کلدہ ثقفی سے علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ حارث بلائے گئے اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا علاج کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلد شفایاب ہو گئے۔ لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے حارث بن کلدہ ثقفی کی کچھ نصیحتوں کے بارے میں۔ جب حارث کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کو چاہنے والوں نے کہا کہ ہمیں صحت کے تعلق سے کچھ نصیحتیں کیجیے، تو اس وقت حارث بن کلدہ ثقفی نے کچھ نصیحتیں کی جن میں سے نمبر 1 معمر خاتون سے نکاح نہ کرو، یعنی ایجڈ خاتون سے ایجڈ وومن سے نکاح نہ کرو۔ نمبر 2 خوب پکے ہوئے پھل کھانے چاہیے۔ نمبر 3 جب تک بیماری کو بدن برداشت کر لے دوا نہ لو۔ نمبر 4 دن کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔